مصطفیٰ آبروئے بازنام مصطفیٰ، اور یہ غزوہ احد کا میدان ہے، تیروں کی بوچھاڑ ہے، تلواروں کی چھنکار ہے، مسلمان کئی شہید ہو چکے ہیں، کئی زخمی ہیں، اور اس کیفیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی، وہ پست ہوئے، پیچھے ہٹے، اور پھر چند لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حصار بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی کوشش کی، اور اس کیفیت میں 11 صحابہ جان سے گئے اور شہید ہوئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ شہید کا لقب پایا، اپنے جسم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں کو اور نیزوں کے واروں کو روکا، اور زخمی ہوئے، جگہ جگہ پورے جسم ان کا زخمی ہوا، زخموں سے چھلنی ہوا۔ اس کیفیت میں جب ایک بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہا تھا، ابن طمیہ اس کا نام تھا، اس کیفیت میں کہ جب حضور کے گرد حصار چھٹ گیا تھا، اللہ کے رسول تنہا میدان میں کھڑے تھے اور میں نئے رضیہ اشعار پڑھ رہے تھے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں اور جھوٹا نہیں ہوں۔ اس کیفیت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تھے، اس کیفیت میں ام عمارہ سامنے آتی ہیں، گھاٹا بندھا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے۔ حضور دیکھتے ہیں کہ جب ابن طمیہ نے ان پر ایک حملہ کیا تو دوسرا حملہ کرنے آیا، تو ایک نوجوان میدان میں آیا کہ جس کا چہرہ گھاٹے میں بندھا ہوا ہے، نقاب میں چھپا ہوا ہے، پگڑی چہرے پہ، پگڑی سر پہ بندھی ہوئی ہے، اور اس نوجوان نے ابن طمیہ کا مقابلہ کیا، اسے مار بھگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نوجوان ایک دشمن کے بار سے زخمی ہو کے گرا، اور جب بعد میں پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ یہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اس وقت میدان میں آئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سے صحابہ کرام کا حصار چھٹ چکا تھا، جانثار شہید ہو چکے تھے، ایسے عالم میں وہ خاتون صحابی آتی ہیں، زخمی ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زخموں پر پٹی بنواتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں اور ان سے دریافت کرتے ہیں کہ ام عمارہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہے، لیکن جب لب ہلتے ہیں تو طلب یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے کہ جنت میں آپ کے قدموں میں جگہ ملے، کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ عقیدت کی بات تھی جس کا نتیجہ جانثاری کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور اس کی ایک نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں مثالیں ہیں، لیکن دوسرا لازمی نتیجہ ایمان بالرسول کا وہ محبت رسول ہے، کہ جسے اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا اسے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، اور جو عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ اپنے دعوے کی سچائی کے لیے ثبوت مانگتا ہے۔ اگر بیٹا باپ سے کہے کہ ابا جان مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن سردیوں کی سخت رات میں ابا جان پانی مانگے اور بیٹا گرم بستر کو چھوڑ کر نکلنے پر آمادہ نہ ہو، والد صاحب کو پانی پلانے پر آمادہ نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیٹا اپنے باپ سے جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، جو عشق کی بات کرتا ہے، وہ اس میں سچا نہیں ہے، وہ اس میں جھوٹا ہے۔ اس لیے محبت ثبوت مانگا کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے تو محض عقیدت ہی نہیں کی، عقیدت بھی کی، جان نثار بھی ہوئے، اور پھر ایمان کے بعد محبت بھی کی، عشق بھی کیا، اور ایسی محبت کہ اس کا ثبوت اطاعت کی صورت میں دیا، قدم قدم پر اطاعت کی، ہر معاملے میں اطاعت کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک مرتبہ سفر پر جا رہے ہیں، خادم ان کا ساتھ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، ان کے جاگیر سفر کی یاد میں آپ کبھی درخت پر بیٹھتے، درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، سستاتے ہیں، کبھی ضرورت کے بغیر جاتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ خادم پوچھتا ہے تو اسے جواب دیتے ہیں کہ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس سفر میں یہاں سے گزرا تھا، اس راستے سے گزرا تھا، ان نشانات کی راہ تازہ کر رہا ہوں، اس سفر کی یاد تازہ کر رہا ہوں، حضور کی محبت میں، ان کی اطاعت میں، جہاں آپ بیٹھے تھے میں بھی وہاں بیٹھتا ہوں، جہاں آپ رکے تھے میں بھی وہاں رکتا ہوں، کہ یہ ہے محبت رسول، اور جو کہ اطاعت مانگتی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ہر میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ نے حضور کی اطاعت کی، اور جو کام مرضی کے خلاف ہو اس سے رکنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس سے رکنا بہت معلوم، بہت بڑا گراں معلوم ہوتا ہے، لیکن
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حضور کی محبت میں وہ کام بھی چھوڑ دیے کہ جو ان کی گھٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ لوگ دیر دیر سے آیا کرتے تھے، دور دراز سے آیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص سے اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی حرمت کا حکم نازل ہوا، وہ صحابی اس وقت موجود نہیں تھے، دور دراز کے کسی گاؤں سے آئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھی تو فرمایا کہ تم نے کیا ہاتھ میں آگ کا انگارہ پہن رکھا ہے، اور اسے اٹھا کر پھینک دیا۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے چلے گئے تو ساتھیوں نے اس شخص سے کہا، اس ساتھی سے کہا کہ اپنی انگوٹھی سونے کی اٹھا لو، اسے بیچ دو، اس سے کچھ اور بنا لو، اپنے گھر والوں کو دے دینا۔ لیکن اس شخص نے، اس صحابی نے، دور دراز کے رہنے والے اس عاشق رسول نے جواب دیا کہ لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اس سونے کی انگوٹھی کو اللہ کے رسول نے پھینکا ہے، اب میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ شراب جن کا مشروب تھا، شراب جن کا اس طرح سے مشروب تھا کہ چائے جس طرح ہمارا مشروب ہے، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا، منادی نے گلیوں میں ندا لگائی کہ لوگوں، اللہ کے رسول کا اعلان ہے کہ شراب حرام ہو چکی، اس کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ پھر مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی، اور جن کے منہ پر جام لگا ہوا تھا وہ جام نیچے گرا، اور جن کے منہ میں شراب کا کوئی گھونٹ تھا وہ حلق سے نیچے نہیں اترا، وہ باہر آیا۔ یہ ہے اتباع رسول، یہ ہے اطاعت رسول۔ سامعین محترم اور برادران اسلام، اسی کیفیت میں علامہ اقبال نے کہا تھا، اور علامہ اقبال سے پتہ نہیں کس انداز میں کہا تھا، اس لیے کہ دور غلامی میں علامہ اقبال نے اس امت کا درد دیکھا تھا، اس امت کا وہ عروج دیکھنے کے بعد اس کی دور غلامی دیکھی تھی، اس کا زوال دیکھا تھا۔ تو علامہ اقبال نے بڑے کرب میں، بڑی فکر میں، بڑے درد میں، جگر کے آنسوؤں کے ساتھ ایک نظم لکھی تھی کہ شکوہ جس کا نام تھا، اور اس میں اپنے رب سے شکوہ کیا تھا کہ یا اللہ، ہم تو وہ امت ہیں کہ جنہوں نے تیرا نام اس دنیا میں بلند کیا، آج ہم کیوں خوار ہیں، کیوں ذلیل ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جواب شکوہ لکھ کر رب کی طرف سے